अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। शुरू करते हैं हम सबसे पहले आज PMLN की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो कि मरियम नवाज साहिबा ने उसको चेयर किया, उसकी अंदरूनी कहानी आप तक लाते हैं। सबसे पहले नाज़रीन ये क्लियर है कि मरियम नवाज खुद पर लीडरशिप की छाप लगा रही हैं, बड़ी क्लियर था आज की मीटिंग के बाद। मुस्लिम लीग अपनी तंजीम साजी को तरजीह दे रही है, जो अंदर से खबरें मिली हैं इन चीज़ों पे फोकस है। इमरान खान को घर भेजने की सियासत लगता है पश्त से पुश्त चली गई है। पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करना अव्वली तरजीह लगती है। जो गुफ्तगू हुई, जो बातें हुई, जिन इश्यूज पर फोकस हुआ, हुकूमत को बहरहाल इश्यूज पर और पार्लियामान में टफ टाइम देने की बात हुई। सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट खत्म, ये तो सब जानते हैं। इस्तीफों का ऑप्शन भी तकरीबन कैंसिल ही समझिएगा, इस पर बात नहीं हुई, लेकिन जो बातें हुई उससे ये अक्स किया जा सकता है। और लॉन्ग मार्च ऑप्शन भी शायद आउट। तो आज नाज़रीन जो मीटिंग अंदर हुई, जिस तरह बात हुई, सबका कहना यह था, जो लोगों से बात हुई, कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी बात की, अपनी लीडरशिप के हवाले से उन्होंने लोगों से राब्ता रखने की बात की, 10-10 लोगों को बुला के उनसे मीटिंग्स करने की बात की। इश्यूज चाहे HSC है, चाहे और इश्यूज हैं, मीडिया फ्रीडम वगैरह, इस पर फोकस करने की बात हुई। और ये भी बताया जाए नाज़रीन कि किसी ने जिक्र किया कि जी देखिए पीपल्स पार्टी तो अपना रास्ता इख्तियार कर लिया डील करके, तो उस पर मरियम नवाज साहिबा ने कहा नहीं, टू अर्ली टू कंक्लूड, कि अभी उन्होंने कहा अभी आगे देखते हैं, इस तरह की बात नहीं है कोई। पार्टी में ये भी कहा गया, कुछ सीनियर मेंबर्स ने कहा कि पार्टी की इंटरनेशनल इश्यूज पे, फॉरेन पॉलिसी पे क्या पोजीशन है, क्या इश्यूज है, तो उन्होंने सबसे कहा कि जी आप हमें दें, राय दें ताकि किस तरीके से आगे चलाया जाए। तो वेरी क्लियर अनकंटेस्टेड लीडर पार्टी की, और ये कि लगता है कि इन्होंने PMLN ने एक अपनी सियासत का रुख बदला है। ये वो पार्टी जो बात होती थी जब PDM बनी थी, उससे लेके आज काफी तब्दीली थी, जो कि बातचीत अंदर से पता चली। इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये भी कह दिया कि इस्तीफों की बात, जेब में इस्तीफे होंगे लेकिन लगता है टेबल पे आना मुश्किल है। लेकिन और ये भी कि सेनेट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और वो बात जो कह रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब, सबसे पहले ये लगता है कि सब पार्टीज उसी तरफ आन निकली हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिस डजंट मीन कि हुकूमत की जो अपनी नाअहली है, जो हुकूमत के मसले मसाइल हैं, उनको किसी तरीके से इस अप्रोच से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो हुकूमत की अप्रोच है, जो इश्यूज़ हैं, जो हम देख रहे हैं, छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े डिज़ास्टर्स, उस पर बात करते हैं। अब चलते हैं उस तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अंदलीब अब्बास साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली, PTI लीडर। वेलकम टू द प्रोग्राम अंदलीब। हमारे साथ फ़ारूक सलीम साहब हैं, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और फैसल करीम कुंडी साहब हैं, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली। बहुत शुक्रिया आपका भी कुंडी साहब। तो शुरू करते हैं हम इससे नाजरीन, जो कि F9 पाक का मसला है। आप सुन रहे हैं कल से परसों से बार बार ये बात हो रही है कि F9 पाक को गिरवी रख के तो सुकुक बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं। तो सबसे पहले दिलीप साहब जरा बताइए व्हाट इज द स्टोरी। शुक्रिया नसीम। एंड जो आपने इब्तिदाइया दिया, मैं उस पर भी कमेंट कर दूं। उस पर आएंगे बाद में। नहीं, उस पर कमेंट मैं पहले करूं। आप आएंगे उस पर, तफसील में बात करेंगे, इस पर बात कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हम प्रोग्राम्स में आके कहते रहे थे, आपके प्रोग्राम में 11 साल पहले आके इमरान खान ने कहा था ये इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद जब ये इकट्ठे हुए हमने कहा था कि ये बिखर जाएंगे, बिकॉज ये इनके मकासद जो है वो जाती मकासद। अच्छा, वो पूरा हो गया। आई एम वेरी ग्लैड आपने ये रेस कर दिया। मैं कभी इस पे बात ना करती क्योंकि मेरी जात से ताल्लुक था। ये जो चला के जी उन्होंने ये कहा, बात ये है कि कोई चीज स्टैटिक तो नहीं होती, हतमी तो नहीं होती। उसके बाद जब मेरी इंटरव्यू हुआ था, इमरान खान साहब को इंटरव्यू किया था, उसके बाद वो अलग हुए थे और उसके बाद इकट्ठे हुए, तो हतमी बात कुछ नहीं होती। बहरहाल चलें आगे चलें। नहीं, बट वो दे हैव टू मच इन कॉमन। और उन्होंने उनकी जो कॉमन विजन है, कॉमन करप्शन है, कॉमन पाकिस्तान को लूटने का तरीका है, वो वापस आते रहेंगे, बिकॉज जब तक NRO नहीं मिलता। अच्छा, जहाँ तक ये F9 पाक का, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं कहीं देखा और पढ़ा
کہ اس کو اس میں کیا گیا, تو میری نالج میں شاید یہ نہ ہو. لیکن اگر ہو, مجھے نہیں پتا, کیونکہ ابھی تک میرا نہیں خیال کوئی نوٹیفیکیشن نکلی ہے اس کی. اگر نوٹیفیکیشن نہیں نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید ایک سجیشن ہو, کیونکہ جب آپ کوئی بانڈز یا کچھ ایشو کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی ایسٹس جو ہوتے ہیں شاید شو کرنے پڑتے ہیں. مجھے نہیں پتا. آپ کو تو یہ یاد ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹس اور ریڈیو پاکستان, موٹر ویز, سارے کے سارے انہوں نے گروی رکھ دیے ہوئے ہیں. چھوڑے نہیں, وہ تو بات ہو گئی. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کے لیے ناٹ ویری کلیئر. مجھے فاروق سلیم صاحب کے پاس جانے دیں. ٹھیک. جی فاروق سلیم صاحب, آپ ذرا بتائیے آپ کی کچھ اس پہ نظر, کچھ آپ کا اس پہ کوئی نالج. جی, یہ ایک اسلامی طریقہ کار ہے ادھار لینے کا, جس کو سکوک کہتے ہیں, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ سکوک کے تھرو مزید قرضہ جات لے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سکوک میں جنرلی جو بوجھ پڑتا ہے ملک کے اوپر سود کے حوالے سے یا اخراجات کے حوالے سے, وہ کنونشنل طریقوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. گروی کا نام ضرور استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ صرف نوشنل بات ہے. F9 پارک ہمارے پاس ہی رہے گا, اسلام آباد کے شہری اس کو انجوائے کرتے رہیں گے, یہ کہیں جانے والا نہیں ہے. یہ نوشنل حوالے سے, کیونکہ وہ جو بوروئنگ کا طریقہ ہے اس کو جب شریعہ کمپلائنٹ ہم بناتے ہیں تو کسی قسم کا اثاثہ استعمال کرنا پڑتا ہے. میں ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ جتنے بھی مستقبل میں ہم قرضہ جات لیں یا پی ٹی آئی کی حکومت قرضہ جات لے, وہ سکوک کے تھرو ہی لے, کیونکہ اس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر کم پڑے گا. تو دس از اے گڈ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف ایک طریقہ کار ہے حکومتوں کا بورو کرنے کا. یہ پہلا انسٹرومنٹ جو ہے وہ سن 2000 میں ملیشیا نے سکوک کا جو ہے اس کا اجرا, اس کا شروعات انہوں نے کی تھی. اور اس کے بعد سے جو اسلامی دنیا, جو اسلامی بینکنگ ہے, اس کے پاس بے تحاشا پیسہ پڑا رہتا ہے, جو کہ سود نہیں, جو چاہتا نہیں کہ ہمارے پیسے سود میں دیے جائیں, تو وہ پھر اسلامی شریعہ کمپلائنس کے تھرو آتا ہے. اس کا جو بوجھ ہے وہ ملکوں کے اوپر کم پڑتا ہے. گروی نام ضرور آپ استعمال کر لیں, لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. یہ پارک کہیں جانے والا نہیں ہے, اسلام آباد میں رہے گا, اسلام آباد کے شہریوں کے لیے. گڈ. اچھا دیکھیے ناظرین, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, فاروق سلیم صاحب نے بڑا ایکسپلین کر دیا. اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے اندلیب صاحبہ کہ آپ کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے اور آدھی ہوتی ہے, آدھی نہیں ہوتی. زیادہ وقت آپ لوگ لڑائیوں میں گزارتے ہیں, کون کتنا برا ہے, کس نے کتنا ہے. اب کتنی سہل طریقے سے انہوں نے یہ ایکسپلین کر دیا کہ یہ بڑی ایک سمپل بات ہے, لاجیکل بات ہے, اور انہوں نے کہا اچھی بات ہے. لیکن آپ کے جس سے پوچھے, ایک طرف سوشل میڈیا کہہ رہے جی F9 پارک کو گروی رکھ دیا, یہ دیکھو لٹا رہے ملک کو, دوسری طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں, وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا. تو آئی تھنک دا لیسن از کہ آپ اتنے زیادہ پرائم منسٹر کرتے ہیں سیشنز بریفنگ کے اور اسپوکس پرسنز کے, اب کتنی سمپل طریقے سے انہوں نے بڑا ایکسپلین کر دیا کہ اٹس نو بگ ڈیل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مانتی ہیں نا آپ کہ یہ ویکنیس ہے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کی. نہیں سوری, جو میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ میرے نالج میں نہیں, آپ کے پاس یہ ہم نے جس سے پوچھا لوگوں کو. دوسرا یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک اس کے اوپر ایک حتمی فیصلہ ہوا ہے. یا میں آپ کو بتا دوں کیبنٹ میں وہ چلی گئی ہے, اس کی بن کے بریفنگ, تو جب تک کیبنٹ نہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ باہر نہیں آئے گا. اور باہر نہیں آئے گا تو آ گیا ہے, کیا کہہ رہی ہیں باہر نہیں آئے گا, پوری سوشل میڈیا پہ آپ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں, آپ میری بات سن لیں, اب تھوڑا سا سن لیں, بیکاز میں یہاں مجھے بھی چانس دے پوری بات اب کرنے کا. کیبنٹ میں اس وقت میرا خیال ہے کوئی 2000 فیصلے گئے ہیں, جس میں سے 880 فیصلے ریجیکٹ ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کیبنٹ نے ریجیکٹ کیے. آپ یہ کیبنٹ تو اتنی زیادہ بولتی ہے, آپ کو پتا ہے یہ وہ والا سسٹم نہیں ہے کہ جی 4 سال میں صرف 13 کیبنٹ میٹنگز ہوئی, اور وہ بھی جس کو کہتے ہیں ایک سر ہلانے والی تھی. آپ کو پتا ہے کہ کتنے کیبنٹ, آپ یاد نہیں ٹی وی لائسنس فی, آپ لوگ کہتے رہے ٹی وی لائسنس فی ہو گئی ہے, مارے گئے, لٹے گئے,
2 महीने अच्छा program ये करते रहे। एक सेकंड नहीं हुई वो। नहीं एक सेकंड, ये तो इतना शोर से कोई बात बदलेगी नहीं। बात ये है कि ये अप्रूव होगा, ये हो रहा है, सोशल मीडिया पे इस पे डिस्कशन है। अगर आपके पास 500 स्पोक्स पर्सन है तो जो चीज आ जाए इन दी ओपन उस पर डिस्कशन तो होगी, तो उस पर फैक्ट्स होने चाहिए। आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई एम सेइंग। I also still stand, but as a spokesperson, I cannot tell you before it is sanctioned कि भाई हो गया या नहीं हुआ। नहीं, उसकी लॉजिक तो बता सकती हैं। मैंने आपसे तो इसीलिए नहीं पूछा जो कि मेरी हुआ ये नहीं। जो मेरी पास लॉजिक थी वो यही थी कि जी सुकुक बॉन्ड आ रहे हैं, उसके साथ यू आर सपोज टू गिव एन एसेट और हम अटैच करें। लेकिन मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरा नॉलेज पूरा नहीं है। एग्जैक्टली ये आप रिवाइंड करके देख लें। अच्छा चलें जी, ये तो फिर अब आपकी अपनी बात है। वो नाजरीन ने तो देख लिया आपने क्या कहा, हमने क्या कहा, ठीक है। तो जी कुंडी साहब आप बताइएगा जरा, थोड़ा सा अगर मूव करें हम इस वक्त जो सिचुएशन है, जो पीआईए की सूरत हाल है। कुंडी साहब, कुंडी साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा लाइन उनकी ड्रॉप हो गई। अच्छा अंदलीप जरा एक्सप्लेन कीजिएगा पीआईए की क्या सूरत हाल है। आपके जो एविएशन मिनिस्टर हैं, शायद तारीख में कमी होंगे लोग ऐसे जो जाके खुद ही बता दें पार्लियामान में ओपनली कि जी ये इतने डिजास्टर हैं, इतने पायलट्स के लाइसेंस है, और उसके बाद देखें क्या हो रहा है एयरलाइन के साथ, और फिर कह दें मलेशिया में जहाज जो खड़ा है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हम पैसे नहीं दे सके, जो कि बात हकीकतन दुरुस्त भी नहीं है। पिछले 10 साल में लेट मी आस्क यू, पीआईए की कितनी लाइबिलिटीज हैं बताएं? आप प्रोग्राम करती रही हैं, सुन लें ना, सुन लें कि यहाँ तो होता ना पीआईए एमिरेट्स था तो फिर हम कह लेते कि जी वो फलाना ठीक ना। क्या मैं ये वो तो नहीं कह रही, मैं तो बड़ी स्पेसिफिक बात कर रही हूं। मैं भी नहीं, लेकिन you'll have to listen to me. I will listen. You may disagree with me everything, लेकिन मुझे अपना एक मुद्दा बयान करने दे। Maybe I have a different style of. But did you get my question? I got your question and I'm going to come to it, but I'm going to come to it the way I want to, not the way you want. हाँ नहीं उंगली ऐसे से ना करें, जरा आराम से रिलैक्स। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ रिलैक्स कि आप अगर 2 मिनट आप 20 मिनट बात करिए, लेकिन उस पे फैक्ट्स पे रहे। मुझे अगर आपने एक फिक्र में बता दें पिछली गवर्नमेंट ने क्या डिजास्टर की, फिर आए जो इस पे बात है आपके मिनिस्टर की। अच्छा जी, पहले तो ये कि 400 बिलियन की तो लाइबिलिटीज छोड़ के गए। आपको पता है कि एक जहाज हिल्डन ब्रांड जिस पे मैंने आरटीआई किया था, वो हिल्डन ब्रांड इन्होंने सीईओ रखा था और वो बिल्कुल आपको पता है बीए पास नहीं था, और वो जहाज लेके गायब होके या गायब करवाया उसने, अगवा करवा दिया जहाज, और वो जहाज मिला ही नहीं। उसके बाद हिल्डन ब्रांड पे ईसीएल में नाम रखा, एहसन इकबाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और उन्होंने जहाज में उसको स्मगल करा के आज तक वो बंदा कहाँ गया ओनली एहसन इकबाल नोज एंड मे बी समबडी एल्स नोज। तो एक तो ये था। दूसरा, कैप्टन एजाज आपको याद है जरदारी साहब के ज़माने में, जो आप अभी भी केस चल रहा है जो उन्होंने किया है, और कितने हजार लोग इन्होंने भर्तियां की, जाली पायलट्स रखे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, 4 क्रैश हुए 10 साल में, 4 क्रैश हुए, 1000 फैमिलीज तबाह हो गई। शायद मेरा आपका जानने वाला भी उसमें हो। अगर मेरा आपका जानने वाला है, एक क्रैश हुआ, उसके बाद ना आपने इंक्वायरी की, उसको दबा दिया आपने, ना वो जाली पायलट्स बाहर निकाले। दूसरा क्रैश हुआ, आपने फिर वो दबा दिया। तीसरा क्रैश एयर ब्लू का था। एयर ब्लू का मालिक कौन है? अभी जो आपका इंटरव्यू जिसने लेना है, हाकान अब्बासी, उसने दबा दी सारी रिपोर्ट, और इसीलिए वो क्रैश होते रहे, वही जाली पायलट्स चलाते रहे, और अब ये हाल है। वेरी नाइस फॉर यू एंड मी, लेकिन अगर मेरा बच्चा, आपका बच्चा कोई उसमें बैठा होता, वेरी नाइस फॉर यू एंड मी, फॉर यू नॉट फॉर मी, व्हाट डू यू से? आई एम सेइंग कि वेरी नाइस जी, इंक्वायरी आई, इंक्वायरी का पता ही नहीं चला 10 साल। अब क्योंकि वो बाहर आ गया कि वो जाली थे, उन्होंने गलत जहाज चलाए, 1000 फैमिलीज को मारा, उस पे आप कह रहे हैं कि जी ये करने की क्या जरूरत थी? हमारे तो पायलटों को निकाल रहे हैं और जो एयरलाइन है वो नीचे जा रही है। एयरलाइन को बंद हो जाना चाहिए। अगर एयरलाइन बंदे मार रही है, और 10 साल से कौन नहीं मारा उसमें? मुझे तो असल बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कह रही हैं। मतलब आप कह रही हैं एयरलाइन है वो उसने बंदे मारे हैं, और यानी कि हमारे सारे पायलट्स
یعنی کہ نقلی ان کے پاس لائسنسز ہیں اور کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ کتنے آپ کو نکالے پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا جا کے کہا ہے سول ایویشن کے سیکرٹری نے, انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس تو کوئی لسٹ ہی نہیں ان کی جو پائلٹس کی. 52 پائلٹس کی ٹیسٹنگ ہو کے نکالے جا چکے اور ہیں, انہوں نے 256 میں سے باقی 201 کا ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. But do you do this publicly? Do you do this publicly? That's the big question. Yes, you do it publicly because it's a public consumption inquiry, it's a public asset. سارا وقت آپ کہتی ہیں کہ جی کھولو انکوائریاں, پچھلی بھی کھولو, یہ بھی کھولو, پبلک کو پتا ہونا چاہیے, پبلک سیکٹر میں یہ آرگنائزیشنز ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ امپیکٹ دیکھنا نہیں ہوتا, آپ قتل کر کے اس کو آپ ہائیڈ کر دیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی آگے ہمیں اس کو قتل کر کے ملک کی بدنامی ہوگی. اگر آپ نے اور بندے مارنے ہیں اور انہی جعلی پائلٹس کے ساتھ آپ نے ایئر لائنز چلانی ہے تو پھر آپ کریں جو آپ کرتے رہیں 10 سال. دس از مرڈر. اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس بات پہ سمجھ بھی نہیں آ رہی, آپ چیز چاہ رہی ہوں, میں پوچھتی ہوں, میرا اینگل فرق ہے. ٹھیک ہے, میرا اینگل ہے ریپرزینٹیٹیو آف پیپل, میں لوگوں کو ریپرزینٹ کروں گی, میں یہاں آئی ہوں. اگر میری ملک کو اس کی جس کو کہتے ہیں مجھے نقصان ہے, برانڈ نیم کو نقصان ہے, لیکن لوگوں کی جانوں کو نقصان ہے, میں لوگوں کو ریپرزینٹ کروں گی. 1000 فیملیز آپ نے ماری, انکوائری باہر نہیں لائے, ابھی بھی آپ مٹی ڈال کے اس کو نیچے کرنے لگے. آپ نے ماری ہے, کون سی انکوائری؟ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں, اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بڑی ہیٹڈ, ہم تو نہیں کرتے, بہرحال بڑی ہیٹڈ جواب آ رہا تھا دلیپ صاحب سے. وہ کہہ رہی تھی کیونکہ ہم نے یہ ریز کیا تھا کہ پی آئی اے کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے, جو پارلیمان میں جا کے منسٹر صاحب نے کہا کہ اتنے لائسنسز جعلی ہیں, اس کے بعد ای یو نے کیا, پھر اس کے بعد یو این نے, تو کیا درست ہے؟ تو آپ نے سنا نہیں, درست نہیں, ہم نے کہا تھا یہ صحیح نہیں. اندلیب صاحبہ نے کہا یہ عوامی طریقہ ہے اور ہم عوام کے نمائندے ہیں, اور اس لیے ہم بات کریں کہ 1000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے بیکاز پائلٹس کے لائسنس مصنوعی تھے. آئی اسٹل فیل ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے ہینڈل کرنے کا, آپ چینج ضرور کریں. یہ ویسے جیسے ساگڈار نے 2008 میں جب آئے تھے جوائنٹ کولیشن گورنمنٹ میں, اور انہوں نے آتے کہا فگر فجنگ ہوئی ہے, شوکت عزیز صاحب نے کیا, اس کے بعد سب نے شور مچایا کہ اس پہ بینکس پہ رن ہو گیا, انٹرنیشنلی اتنا ہماری ریپوٹیشن خراب ہوئی. تو دیٹس دا کی کوشچن کہ آپ نے ظاہر ہے کرنا بھی ہے جو کرنا ہے ایک حکومت نے, لیکن طریقہ کار کون سا ہونا چاہیے؟ جی کنڈی صاحب کوئک کامنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عزیز صاحب, میں نے بھی باتیں سنی اپنے پی ٹی آئی کے کولیگ کی, اور انہوں نے بات کی کہ یہ کے حوالے سے اور باقی حوالے سے. اب یہ انہوں نے جب ایک کریش ہوا اور اس میں بڑی قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئے, شہید ہوئے ہمارے بھائی اور بہنیں, تو اس میں انہوں نے کہ منسٹر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پارلیمنٹ کھڑے ہو کے پائلٹوں کو تقریباً کہتے ہیں کہ میجورٹی پائلٹ جو ہے وہ چیریٹی دی گئی, پھر ان کے اوپر الزامات, اور پھر دنیا میں جس طریقے سے ہماری جگہ سے, کیونکہ ہمارے جو لائسنس یافتہ پائلٹس ہیں یا جن کو باقی اس میں جو سول ایویشن میں کام کرتے ہیں ان کو جس طریقے سے باہر ممالک میں ان کی ڈگری چیک اور نوکری سے نکالا گیا, جس طریقے سے ملا وہ ہوا. پھر آپ دیکھیں یو این نے جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے فنڈ کیا کہ پی آئی اے پہ آپ سفر نہ کریں. پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ملیشیا میں جو واقعہ ہوا, اب یہ مطلب ہے کہ ایک پری پلانڈ طریقہ ہے یہ اداروں کو تباہ کرنے کے اوپر لگے. ان کے زلفی بخاری نہیں پری پلان تو شاید نہیں ہوتا, لیکن بہرحال آپ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے دور میں جو تھے جہاز کریش ہوئے تھے تو کیا آپ نے کیا؟ انکوائریاں کدھر ہیں؟ دیکھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جہاز کریش ہوئے کہ حادثات ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے سارے جو ہے پائلٹ چینج. اب مجھے بتائیں کہ آپ جب ورجن ایئرلائن آپ کے زلفی بخاری صاحب لے کے آئے ہیں اور اس طرح میں گھڑی سے پہلے ان کے ساتھ کیا کیا, وہ تو جب تاریخ لکھی جائے گی اور جب آگے آپ دیکھیں کہ پتہ چلے گا کہ اس میں انہوں نے کیا کچھ کمالات کیے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی انکوائری, مجھے بتائیں ساہیوال کی انکوائری کا کیا ہوا, پھر مجھے بتائیں جو داوڑ ایس پی جو شہید کیے گئے تھے اس کی انکوائری کا کیا ہوا, جب یہ بہت کور کرتے ہیں نا. اچھا جی تھوڑا سا کنڈی صاحب معذرت, انہوں نے کیا کیا جی یہ تو کہتے ہیں یہ بڑے برے لوگ تھے, ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, وہی برائی کر رہے ہیں جو وہی لوگ کر رہے تھے. یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے, انہوں نے چیزیں ریفارمس کرنی تھی. اب یہ کہتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ بھرتی ہیں کہ اس لیے چاہیے بیٹھ کے دیکھیں. ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے, ہماری حکومت آئی ہے, پچھلی دفعہ اگر ہم نے 1 لاکھ بھرتی کیا تو دفعہ ہم اس کو 5 لاکھ بھرتی کریں گے. روزگار میں پیپلز پارٹی کا جی وہ اداروں کو بھی انٹیکٹ رکھ کے بھرتی کریں گے. جی کنڈی صاحب مجھے فاروق سلیم صاحب کے پاس اس سوال کے ساتھ جانے دیں
کہ جو منسٹر ایویشن نے بار بار 2 3 4 ایسی سٹیٹمنٹس دیے, کیا وہ بعید دیتا ہے ایک منسٹر کو ایک رسپانسبل پوزیشن پہ کسی شخص کو؟ فاروق سلیم صاحب, از دس دا وے ٹو ہینڈل دا پی آئی اے پرابلمس؟ دیکھیے نسیم, پی آئی او کو 2 قسم کے نقصانات پہنچائے ہیں مختلف حکومتوں نے. ایک تو مالی نقصان ہے جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا. میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے مجھے ایمکس کیوری اپوائنٹ کیا تھا پی آئی اے, جو انہوں نے سو موٹو لیا تھا, تو میں بڑا قریبی انداز سے نظر سے میں نے دیکھا ہے پی آئی اے کو. پہلے جو 61 سال اس کی زندگی ہے اس میں صرف اس کو 5% مالی نقصان ہوگا, تقریباً 60-70 ارب کا. اس کے جو اگلے سال آتے ہیں 12-13 سال, جو 2008 سے شروع ہوتے ہیں اور 2020 تک چلتے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے, اس میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے, اور اس میں تقریباً 2.5-3 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. مالی طور پہ یہ 12-13 سال جو ہیں اس میں پی آئی اے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. 50 سے 55 ارب روپیہ سالانہ مالی نقصان پہنچ رہا ہے. اور اگر آپ مجموعی نقصان کی بات کرتی ہیں تو تقریباً 450-450 ارب روپے کا نقصان پی آئی اے کو مالی طور پہ یہ سب حکومتیں پہنچا چکی ہیں. اب ہے عالمی ساکھ, ریپوٹیشن جس کو کہتے ہیں. وہ جو ہمارے ہوابازی کے وزیر نے ایک بیان دیا تھا, صرف ایک بیان, وہ پی آئی اے کی 70 سالہ تاریخ میں اس ساکھ کو جو نقصان پہنچا, اس کی ریپوٹیشن کو جو نقصان پہنچا, مجھے کوئی اور ایسا مومنٹ یاد نہیں ہے کہ پی آئی اے کی ساکھ کو کوئی ایک سٹیٹمنٹ اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دنیا کی کسی بھی فلیگ کیریئر, دنیا کی کسی کی بھی فلیگ کیریئر ایئر لائن جو ہے, جو ان کی اپنی ملکی ایئر لائن ہے, اس کا کوئی جہاز اس طرح قبضے میں لے لیا جائے جس طرح پی آئی اے کا جہاز ملیشیا میں لیا گیا. یہ مجھے کوئی اور ایسا انسیڈنٹ نظر نہیں آیا تاریخ میں, ایویشن کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی ملک کا فلیگ کیریئر جو ہے وہ اس طرح پکڑ لیا جائے. تو لگ رہا ایسے ہے کہ سب کچھ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے, نقصانات ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہم براڈ شیٹ سے پیسے وصول کرنے گئے تھے کہ وہ ہمیں ڈھونڈ کے دے گی, الٹا $30 ملین ہمیں دینا پڑ گیا. $14 ملین مجھے پی آئی اے پہ ذرا کوئک کامنٹ لینے دیں اندلیب صاحبہ سے. جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نقصان, آپ نے سن لی ان کی اسٹیٹمنٹ؟ جی بالکل, ان کی اپنی ایک رائے ہے اینڈ ہی از ولنگ ٹو ڈو دیٹ, بٹ ہی آلسو مینشنڈ کہ ہم تو 2-2.5 سال سے آئے ہیں. 400 پہ میں نے آپ کو کہا تھا, وہ تو بہت برا ہے, وہ تو ڈیزاسٹر کی ہے گورنمنٹ سے, اس پہ تو کوئی ڈسکشن نہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں جو یہ منسٹر صاحب نے یہ طریقہ ہے ہینڈل کرنے کا کرائسس. آئی تھنک چوائس آف ورڈز بہتر ہو سکتی تھی. بالکل میں اس کو اگری کرتی ہوں کہ مے بی اٹ کوڈ ہیو بین ہینڈلڈ مور ڈپلومیٹکلی, لیکن میں اس سے ڈس اگری کرتی ہوں کہ ہم مٹی پاؤ, انکوائری دباؤ. مٹی پاؤ یہ کس نے کہا ہے؟ میں آپ کو میری بات نہیں, لیکن اندلیب یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے. نہیں تو یہ 10 سال سے کیا ہو رہا ہے انکوائریوں پہ؟ لوگ مری جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی مٹی پاؤ, نہیں دسنا. وہی پائلٹ, وہی بھرتیاں, وہی جعلی ڈگریاں. 10 سال سے یہ ہو رہا ہے. ایک تماشا لگایا ہوا ہے لوگوں کی جانوں کے ساتھ, لوگوں کے مال کے ساتھ. لیکن یہ دیکھیں وہ تو بالکل درست ہے, تو ہم اس کو ہم تو ڈیبیٹ, آپ اس کو وہ کر رہی ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ, ایک سٹیٹمنٹ کا کانسیکوینس کتنا بڑا ہوا ہے. پہلے تو ایو میں آپ کی ساری, آپ جا کے پوچھیں کہ 10 سال میں ان جعلی پائلٹوں کو رکھ کے لوگوں کی جانوں کا کانسیکوینس کتنا برا ہوا ہے. ایک جان بھی ایک سٹیٹمنٹ سے بڑی ہے. اگر یہ مجھے بتائیں, اگر یہ پائلٹ صاحب کے, اور ویسے ہی اب ٹریول تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری دنیا میں اس وقت نیچے ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو اگر ایک پبلک شیمنگ اینڈ نیمنگ والا نہیں بنائیں گی, کوئی ان کو فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک, فاروق سلیم صاحب, پبلک نیمنگ اینڈ شیمنگ ہو رہی ہے, اس سے فرق پڑے گا؟ دیکھیے نسیم, میں تو خود سے پریشان ہو رہا ہوں کہ ہم بھی اس پروگرام میں پچھلے کئی منٹوں سے سیاست کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت دنیا کے 200 ممالک میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے کورونا کے ویکسینیشن کے حوالے سے, کہ کس ملک نے کتنے کورونا کے ٹیکے اکٹھے کر لیے ہیں, ان کو کس طرح رول آؤٹ کیا جائے گا. اب سوچئے کہ اسرائیل نے اس وقت اپنی 50% پاپولیشن کو آلریڈی ٹیکے لگا دیے ہیں. پاکستان میں ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکے کب آنا شروع ہوں گے. اس وقت دنیا میں
बात सिर्फ कोरोना की टीकों की हो रही है, लोगों की जान बचाने की हो रही है, और पाकिस्तान में हम पड़े हैं सियासियात के अंदर। इस वक्त हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया जाए, और ऑपोजिशन पूरा का पूरा फोकस लगाए रखे है कि किस तरह हुकूमत को तबाह कर दिया जाए, हुकूमत को गिरा दिया जाए। इस वक्त ऑपोजिशन का ये फर्ज है कि दे शुड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि वो हमें बताए कि उसने 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जानें किस तरह बचानी है, उसने कितने टीके ऑर्डर किए हैं, उसने कितने टीके लगाने का क्या जो बंदोबस्त है वो किस तरह कर लिया है। इस वक्त इंडिया की जो एक कंपनी है सीरम, वो महाना 5 करोड़ डोजेस बनाने वाली है, वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने वैक्सीन के टीके। हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि हुकूमत ने क्या मंसूबाबंदी की है, क्या हमें टीके लगाए जाएंगे। यहाँ पे सियासियात के अलावा कुछ भी नहीं है, और दिल दिमाग आंखें ऑपोजिशन वालों की भी और हुकूमत वालों की इंतकाम की आग में इतनी गहरी जा चुकी हैं कि उनको 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मफाद इस वक्त किसी को उनके सामने नहीं। ठीक, ब्रेक लेते हैं। आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ शायद खाका नवाज़ साहब भी होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताइए, दिलीप अभी जो कह रहे थे फ़ारूक सलीम साहब के गवर्नमेंट बताए कि क्या कर रही है वैक्सीनेशन वगैरह के हवाले से कोविड के। वैक्सीनेशन तो देखें, इस वक्त तो दुनिया की सारी वैक्सीनेशन जितनी प्रोड्यूस हो रही हैं वो सिर्फ 10% ऑफ द वर्ल्ड को कवर करेंगी, और वो अनफॉर्चुनेटली अमीर मुल्कों को ज़्यादा, और अमीर मुल्कों में भी। पाकिस्तान में जो पहली वैक्सीन है वो तो इस हफ्ते अराइव कर रही है, जो चाइनीज़ ने दी है। बाकी जो है क्वांटिटी साइनोफार्म 500,000 अभी आ रही है, और 1.1 मिलियन जो है वो फरवरी में आएंगी। लेकिन दे विल नॉट बी इनफ, लाइक आई सेड कि हम तो मतलब बहुत पीछे हैं। सारी दुनिया जो है वो तो खुद प्रोड्यूस कर रही है और खुद बेच भी रही है। हमारे यहाँ जो ट्रायल्स हुए वो चाइनीज़ के, दे आर वेरी गुड, जो हमने चाइनीज़ के साथ मिलके की है। सो उसमें होपफुली अगर कोई हमें उसमें बेनिफिट मिलता है तो हम मैस प्रोडक्शन में शायद लेटर जाएं। अच्छा, और ऑक्सफोर्ड में जो प्रोड्यूस हो रही है, क्या नाम है उसका? ऑक्सफोर्ड ज़ेनेका वो जो जी है, उस पे उसके भी ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान जी में। उसके हो रहे हैं, बट वो वही हमें शायद बाद में एडवांटेज हो, बट एट द मोमेंट वी आर नॉट इन अ पोजीशन। प्लस ये भी हमने सुना है कि प्राइवेट कुछ फार्मास्यूटिकल्स को लाइसेंस दिए जा रहे हैं टू इंपोर्ट। सो फॉर एग्जांपल स्पुतनिक जो है रशियन, वो भी आ रही है। मेरा तो सजेशन भी ये थी कि जी आप लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करना चाहिए, बिकॉज कभी भी शायद ही कोई मुल्क हो जो अमीर से अमीर तरीन हो कि वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को दे ले। पोलियो का देखें आज तक चल रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक के इस पे इसको ओपन करें, ड्रैब इजाजत दे के प्राइवेट सेक्टर पे भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आ जाने का। आपका भी बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, कुंडी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़ हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर हमारे साथ होंगे शायद खाका नवासी साहब, उनसे पूछेंगे कि मरियम नवाज साहब आज किस तरह की उन्होंने सियासत का छाप लगाई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद खाका नवाज़ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN के। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आज की मीटिंग के हवाले से जो हमें ख़बरें मिली हैं उसमें तो ये है कि बड़ी क्लियरली अब ऐसे लग रहा है कि जैसे पार्टी को जो तंजीम है उसको मजबूत करने का, और मरियम नवाज साहिबा अपना जो लिंक है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रही हैं कि 10-10 लोगों के साथ मीटिंग्स करूँगी, आप अपने हमें दें जो एडवाइस है, चाहे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से चाहे और चीज़ों के हवाले से। तो हम क्या कहें कि अब आपकी PMLN जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी के मोड में जा रही है? नहीं, इलेक्शन तो पॉलिटिकल पार्टी हर वक्त तैयार रहती है। हमारी जमात पिछले 2.5 साल से एक अताब का शिकार है। हर किस्म के हरबे हम पे आजमाए गए, लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, इलेक्शन चोरी हुआ, उसके बाद मुकदमे बने, जेलों में गए। शहबाज शरीफ साहब आज दूसरी दफा जेल में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बरकरार है। ये तवक्को थी कि जब इस्तीफे मांगे गए तो लोग इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत सी बातें टीवी पर लोग करते थे,
83 کے 83 ممبران نے استعفیٰ دیا. ٹھیک ٹھیک. یہ بھی توقع تھی کہ فارورڈ بلاک بنیں گے, کوئی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے, وہ نہیں ہوا. پھر یہ بڑی کوشش ہوئی, ہر پروگرام میں کہا گیا جی فلانا بیانی کے خلاف ہے, بیانیاں. پوری جماعت بیانی کے ساتھ. یہ لفظ بین نہیں کر سکتے جی, بیانی اور نیریٹو بین نہیں ہو سکتے. بین دونوں کرتے ہیں. دونوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے I've never used the word. اچھا یہ بتائیے اسپیکر صاحب نہیں تھے آج, he is not in the country. اسپیکر صاحب ایاز صاحب نہیں, ایاز صادق صاحب آج تھے اس میں میٹنگ؟ نہیں, ایاز صادق صاحب آج نہیں تھے جی, وہ شاید لاہور میں ہیں. اچھا اچھا, وہ جمعے کو تھے جی. اچھا آج وہ وہاں موجود نہیں تھے. اچھا موجود نہیں تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی بات ہوئی کہ کسی نے یہ کہا بھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کوئی ڈیل کر کے تو الگ راستے پہ چلے گی. مریم نواز صاحبہ نے کہا نہیں, اٹس ٹو ارلی ٹو میک اینی کنکلوژنز رائٹ ناؤ. تو پارٹی میں یہ فیلنگ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ایک الگ راستہ اپنایا؟ نہیں, کوئی سم پیپل دیکھیں جہاں 70-80 آدمی بیٹھے ہوں, ہر ایک کی رائے ہوتی ہے. تو کچھ افراد کی رائے تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے ہر پی ڈی ایم کی فیصلے کی پابندی کی ہے. ان کا ایشوز پر ایک موقف رہا ہے, ہر جماعت کا اپنا موقف رہا ہے. انہوں نے شروع سے ہی یہ تھا جی, ابھی انہوں نے عدم اعتماد کی انہوں نے بات کی ہے, وہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ نئی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی کی ہے, باہر بھی کی. لانگ مارچ کے انسٹیڈ آف دا لانگ مارچ. نہیں, ناٹ انسٹیڈ آف کی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد ایک حل ہے آج کی صورتحال کا. یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے. یہ جب بھی ڈیبیٹ ہوئی وہ اپنا موقف رکھیں گے پی ڈی ایم کے اجلاس میں, اور جو فیصلہ ہوگا اس کی پابندی انشاءاللہ اچھا یہ کریں گے. بتائیے گا, اگر ہم یہ کہیں کہ آج کی اجلاس کی جو رپورٹس میں نہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کا تو نہیں, پی ایم ایل این لائک پیپلز پارٹی, کہ وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ایک ذرا سیکنڈری بات ہوگی. اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے ٹف ٹائم دیں پارلیمنٹ میں, کس طرح سے اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں. اور یہ بات درست ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی پہلی آج she chaired the first session in the parliament building itself as the leader, یا نہیں؟ جی, وہ جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی اس نے شرکت کی. اب یہ فیصلہ ہے کہ جب تک ہم اسمبلی کے ممبر ہیں, اس کا حصہ ہیں, اپنا کردار ادا کریں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے نیشنل ایشوز پہ بات کرنی ہے, ہم نے پارلیمنٹ کی فیلیئرز پہ, حکومت کی فیلیئر پہ بات کرنی ہے, عوام کے دکھ کی بات کرنی ہے. ہم کوشش کرتے رہے پچھلے 2.5 سال میں, اور انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے. لیکن لگا یہ کہ آج یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جی یہ حکومت ہمیں بات نہیں کرنے دیتی تو ہم بھی پارلیمان میں اپنے حصے کا شور مچائیں گے. پارلیمان میں بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کیا آفر آیا آپ کو؟ جمعے کو یہ لوگ ملنے آئے تھے آپ کو. دیکھیں, یہ پہلے دن سے یہ مسئلہ ہے کہ ہماری پارلیمان چلتی ہے روایات اور رسولوں کے مطابق. یہاں دونوں سے انحراف ہے, اور انحراف کرنے والا اسپیکر کی شخصیت ہے. ہم نے بار بار ان کو کہا ہے, اسمبلی کے فلور پر شور بھی ہوا ہے, مزید شور ہوگا, لیکن اسپیکر صاحب دباؤ میں ہیں. ان کو حکومت تو انہوں نے تو کہا تھا اسپیکر صاحب کو آپ کے پاس بھیجیں گے. خٹک صاحب, پرویز خٹک صاحب نے یہ نہیں کہا آپ لوگوں کو جمعے کو میں بھیجتا ہوں؟ جی, ان کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے پرویز خٹک صاحب بھی کہا تھا کہ ہم شاید اسپیکر صاحب کی وہ عزت نہ کر سکیں جو ان کا عہدہ جس کا یعنی اس کا تقاضا ہے اس عہدے کا, ہم وہ عزت ان کی نہ کر سکے. کیونکہ ماضی میں جو باتیں بھی ہوئی ہیں ان کا پارلیمان کے اندر, پارلیمان سے باہر مذاق اڑایا گیا. کہا گیا یہ این آر او مانگتے ہیں, یہ بھیک مانگتے ہیں پروڈکشن آرڈرز کی. اسمبلی ہم نے چلانی ہے, بڑا آسان کام ہے. اسمبلی ڈائیلاگ کی جگہ ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے اسمبلی کا, اپوزیشن ایشو لے کر آتی ہے, 2 گھنٹے کا ڈیبیٹ ہوتی ہے, اپوزیشن ممبران جتنے بھی بات کرنا چاہیں بات کرتے ہیں اس ایشو پر. اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایشو کے اندر رہیں, وہ ایشو سے باہر نہ جائیں, کسی کی بے عزتی نہ کریں, کسی کی حد تک نہ کریں. اس کے بعد حکومت کا ایک وزیر کھڑا ہو کر اس ایشو پر حکومت کا موقف رکھتا ہے, تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اگر بجلی مہنگی ہوئی ہے تو اپوزیشن ممبر بتائیں گے بجلی مہنگی ہوگی. لڑائی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. نہیں محترمہ, لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ اسپیکر صاحب بدقسمتی سے یا رولز کو سمجھتے نہیں ہیں یا فالو کرنے کی سکت نہیں ہے. رولز بڑے سیدھے ہیں. 10, 12, 6, 10 جو بھی افراد ہیں, اپوزیشن کے ممبر ایشو ریز کرتے ہیں, حکومت کا آدمی جواب دیتا ہے. اگر حکومت کا آدمی گالی نکالے گا, یہ اسپیکر صاحب کا کام ہے, اس کو منع کریں, اس کو روکیں.
وہ گالی نکالے گا ہم بھی گالی دیں گے, وہ 2 دے گا ہم 4 دیں گے, وہ 8 دے گا ہم 16 دیں گے, پھر وہ سارا معاملہ انتشار کا شکار ہو نہیں. جاتا. تو اب جو آئے تھے وہ لے کے آپ کے پاس آفر کیا ہے جی, مل کے بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پارلیمان کو چلانے کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں, تو وہ بات آگے کہیں بڑھی نہیں. محترمہ وہ باتیں 20 دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہیں, اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. پارلیمان کی روایات ہیں, پارلیمان کا نظام ہے, پارلیمان کے رولز ہیں, ان کو فالو کریں. اسپیکر کا کام ہوتا ہے ممبران کی عزت کا تحفظ, اس ادارے کی عزت کا تحفظ, وہ اس میں ناکام ہے. پارلیمان کا یہ اصول ہے کہ جو شخص وہاں موجود نہ ہو اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, کیونکہ اس کو رائٹ آف ریپلائی وہاں پر موجود نہیں ہے. تو پارلیمان میں اگر گالی ہوتی ہے ذمہ داری اسپیکر کی ہے. پارلیمان انتشار کا شکار ہے, اسپیکر کی ذمہ داری ہے. پارلیمان ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے, جو کہ ہو گیا اس پارلیمان میں, اسپیکر کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو اہم ایشوز ہیں, مطلب چاہے نیب ہو چاہے الیکٹرل ریفارم ہو, اگر سینٹ کے الیکشنز کے میں تو ظاہر ہے جو حکومت وقت ہے وہ ان کو ملیں گی سیٹس وغیرہ زیادہ, اس کے بعد تو ان کو ضرورت ہوگی کوئی آپ لوگوں کی سپورٹ کی. ضرورت آپ کو پاس 99% بھی ہو نا, آپ کو ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس کلی اختیار آ جائے تو آپ ہمیشہ غلط کام کرتے ہیں. تو پارلیمان ڈائلاگ کی جگہ ہے تاکہ عوام کے جو ایشوز ہیں اس پہ سب موقف سامنے آ سکیں. یہ پارلیمان اس میں ناکام ہو چکا ہے. یہاں پر 2/3 کی اکثریت کے پارلیمان بھی رہے ہیں, لیکن یہ حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے. اچھا یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کی جو اپنی سیاست ہے, نواز شریف صاحب جو آج سے 3-4 مہینے پہلے بہت ان کے ایک سخت موقف تھا, ریزائن اور نام لے کے لوگوں کے, اور پھر یہ کہا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, کوئی نہیں جائے گا سینٹ میں, تو ان کی طرف سے خاص جو آیا کہ جی پیغام ان کا ہے کہ الیکشن میں حصہ لیں گے. تو کیا نواز شریف صاحب اپنا ریویو کر رہے ہیں جو ان کی پوزیشن ہے, کیونکہ ایک آپ لوگوں نے بڑی ٹف پوزیشن لی تھی, بلیک اینڈ وائٹ, لگتا ہے کہ اب آپ لوگ جگہ ڈھونڈ کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں اسی سے؟ نہیں, ہم نے جو پوزیشن لی تھی وہ لے لی. ہم نے کہا جناب آپ کی ذمہ داری ہے جو کچھ الیکشن میں ہوا, اور اس الیکشن کے نتیجے میں آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے. اس کے بعد جو اسٹریٹجی تھی اس میں تبدیلی آتی ہے حالات کے مطابق. پہلے ایک رائے تھی کہ الیکشن میں بائی الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے, سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے. اس کو جب مشاورت ہوئی, ریویو ہوا, ہم نے حصہ لیا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ملک کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور تو اگر آپ یہ بہتر ہے تو پھر ظاہر ہے استعفے بھی, وین وی لک ایٹ اٹ فرام دی آؤٹ سائڈ, ہمیں نہیں لگتا کہ استعفے بھی آئیں گے. یہ بھی نہیں کہ لانگ مارچ ہوگا, شاید مارچ اسی طرح ہوگا ود ان دا پارلیمنٹ. نہیں دیکھیں, اگر ملک کے مسائل کا آج واحد حل ہے وہ نئے الیکشن ہے, اور کوئی حل نہیں ہے. ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے. بہرحال بالکل میں تو حل بتا رہا ہوں نا, کیونکہ ملک تو نہیں چل رہا نا. اگر چل رہا ہوتا تو ضرورت نہیں تھی میری بات کی. اب اس کے لیے ہم نے کیا حصہ نہیں چل رہا, کیا مطلب چل تو رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے, مطلب ظاہر ہے بہت ایشوز ہیں, بڑے سیریس ایشوز ہیں. آج یہ ملک نہیں چل رہا, یہ ملک زوال پذیر ہے, ہر لحاظ سے زوال پذیر ہے. اس لیے یہ ہماری رائے ہے, یہ عام آدمی کی رائے ہے. آپ باہر نکلے ابھی یہاں سڑک پہ پوچھیں لوگوں سے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ہاں, مہنگائی سے بہت